سورہ الکہف آیت نمبر 74۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا، پس دونوں چلے، حتیٰ، دونوں کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لاقیا، جب دونوں ملے، غلامن، لڑکے کو، فقتلہ، پس اس کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اقتلت، کیا تو نے قتل کر دیا، نفساً، ایک جان کو، زکیہ، جو پاک تھی، بغیر نفس، بغیر کسی دوسری جان کے، لقد، یقیناً، جیتا، تو لایا ہے یا تو آیا ہے، شیئن نکرا، ناپسندیدہ عمل پر، ناپسندیدہ بات پر، کام پر۔ قالا، کہا خضر علیہ السلام نے، علم اقل، کیا نہیں میں نے کہا تھا، لکا، آپ سے، انکا، بے شک آپ، لن تستطیع، ہرگز نہیں آپ صبر کر سکتے، ہرگز نہیں طاقت رکھتے، ما یا میرے ساتھ، صبر کرنے کی۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان سألتو کا، اگر میں سوال کروں آپ سے، ان شیئن، کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، پس نہیں تم مجھے ساتھ رکھنا، قد، یقیناً، بلغتا، پہنچ جائے گی آپ کے پاس، من لدنی، میری طرف سے، عذر۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا آتیا، جب دونوں آئے، اہل قریہ، بستی کے رہنے والوں کے پاس، استطعما، ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا، اس بستی کے رہنے والوں سے، فابوا، پس ان سب نے انکار کر دیا کھانا دینے سے، این یضیفوہما، یہ کہ وہ ضیافت کرے ان دونوں کی، فوجدا، پس ان دونوں نے پایا، فیہا، اس بستی میں، جدارن، ایک دیوار کو، یریدو، قریب تھا یا چاہتی تھی وہ دیوار، این ینقض، کہ وہ گر جائے، فاقامہ، پس اس کو کھڑا کر دیا۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لو شیتا، اگر تو چاہتا، لاتخذتا، البتہ تو لے لیتا، علیہ، اس پر، اجر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف یاد دہانی کے لیے ہم ایک چیز بار بار دہراتے ہیں، بڑی بابرکت صورت ہے، اس کا پڑھنا باعث فضیلت ہے، باعث برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو فتنے فساد ہیں اس سے انسانوں کو بچا کر رکھتا ہے، جو ہر ہفتہ میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کا واقعہ، کہ اس کے اندر جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ میں پسند نہیں ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، یہ اصل میں وہ ایک عظیم الشان شخصیت تھی، وہ ان سے بات ہو گئی، اللہ نے، وہ ہمارے لیے سبق تھا، ان کی پکڑ نہیں تھی، معاوضہ نہیں تھا، اصل میں ہمارے لیے ایک سبق تھا کہ تم نے اپنی زندگی کے اندر میں نہیں لے کے آنا، میں نے یہ کر دیا یا میں نے وہ کر دیا، میں یہ کر دوں گا یا میرے پاس وہ ہے، یہ چیز تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، عاجزی، انکساری، اس کا درس دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر نبی کسی کے پاس جا سکتا ہے تو تمہاری کیا بات ہے، تم بھی جاؤ، جہاں علم کی بات ملے وہاں پر جاؤ۔ امام شافعی کے بارے آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے استاد کے پاس جایا کرتے تھے، تو کسی نے کہا شاگرد نے
کہ جناب آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ کو اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنی دنیا آپ کے پاس آتی ہے اور ایک استاد ہے جو گمنام صاحب، اس کے پاس جاتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ جس رب کو میں جانتا ہوں نا، اس کو وہ پہچانتے ہیں، جس کو میں جانتا ہوں کہ رب ہے، اس کو وہ پہچانتا ہے، یہ اس کی پہچان کیا ہے، اس لیے میں اس کے پاس جاتا ہوں، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے جانا۔ اور کل میرے استاد محترم آئے تھے، استاد جی میں ان کے پاس تقریباً 30-35 سال رہا ہوں، 30-35 سال۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر، بچپنے کے اندر ان کے گھر میں رہا، صبح سے لے کے شام تک رہا، میں نے کبھی ان کو گناہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کا ولی بندہ ہے، کبھی بری بات کا نہیں، کسی کو غصے کے اندر بچوں کو بڑا مارتے تھے، کوئی 100 بچہ پڑھنے والا ہوتا تھا، حفظ کرنے والے ہوتے تھے، مارنا ہی بڑا، لیکن یہ نہیں کہ مارتے وقت غصے میں کوئی منہ سے گالی نکل گئی یا ایسی کوئی بات کہہ دی، نہیں، ہم نے نہیں آج تک سنا۔ جب بھی پاس بیٹھے ہیں، دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، نصیحت، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی یہ برکت، ان کی ذات مالی باعث برکت تھی، ہم اس مقام پر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اتنی ہدایتیں، اتنی نصیحتیں، اور ہمیں اپنے پاس رکھا۔ اور اگر ہم کبھی چھوٹے تھے، دل نہیں کرتا نا پڑھنے کو، جا میرا پتر تو کھیل کے آ رہا پیچھے اگلے ٹائم آئی، یعنی ان کا ایک انداز تھا، بچے نے بھیجا میرا پتر جا کے چکر لایا، جا کے بچے نے جانا، فریشمنٹ ہو جانی، یعنی یہ بڑی ایک عظیم شخصیت جو کل آئی تھی، اور اللہ کا ولی اللہ بندہ ہے، ہمیشہ دین قرآن کی اس نے خدمت کی ہے، اور ایک مسجد میں رہے ہیں پوری زندگی، وہ اس سے آگے کہیں نہیں گئے، بڑی آفر آئی ہیں۔ وہ بتا رہے تھے سے آفر آئی تھی، انہوں نے ذکریہ صاحب نے مجھے آفر کی تھی، کر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس مسجد میں آ جاؤ، میں نے کہا نہیں جی جدھر میں ہوں میں ٹھیک ہوں، کیونکہ متین صاحب نے آفر کی تھی کہ ادھر آ جاؤ، ادھر بھی نہیں گئے، اور بڑی آفر ہے، لیکن نہیں جدھر ہوں میں ٹھیک ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے کو زندگی تندرستی دے، بہت ہی نائس اور نیک وہ آدمی ہیں۔ اچھا، فن تعالیٰ کا پس وہ چلے دونوں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا غلامن فقاتلہ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جیت شیئا نکرا۔ ایک دیکھا انہوں نے بچے کو، خضر علیہ السلام نے بچے کھیرے تھے، اس بچے کو پکڑا قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا، وہ انہوں نے کہا تھا نا کہ تو صبر نہیں کر سکتا، ان کے پاس جو علم تھا موسیٰ کے پاس نہیں تھا، جو ان کے پاس ہے ان کے پاس نہیں تھا علم، تو کہا تم صبر نہیں کر سکتے اس علم کے اوپر، تو انہوں نے کہا میں صبر کروں گا، لیکن وہ ایسی ایک انہونی بات ہو گئی، انہوں نے کہا بغیر جان کے، یعنی قتل کے بدلے قتل کرنا ٹھیک ہے، بغیر نفس یعنی کسی نفس کے بغیر تو نے قتل کر دیا، اتنا پاک بچہ، اس نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا، تو نے قتل کر دیا، پھر کہہ دیا، وہ کہنے لگے قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا تھا نا تو صبر نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، اب مجھے اس دفعہ چھوڑ دو، اگر اب میں سوال کروں گا تو تمہارا اور میرا ساتھ ختم، اور آپ کو عذر پہنچ جائے گا مجھ کو چھوڑنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام اور صبر کر لیتے اور ہمیں اور باتیں معلوم ہو جاتی، اور وہ ان کے ساتھ رہتے اور نئی نئی باتیں معلوم ہوتی، کاش وہ صبر کر لیتے، لیکن انہوں نے جدائی کو پسند کر لیا، جدائی کا کہہ دیا، تو قد بلغت من لدنی عذرا، اگر میں سوال کروں گا تو آپ مجھ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ فن تعالیٰ کا پھر دونوں دوبارہ چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا آتیا، جب وہ دونوں آئے، اہل قریتی، ایک بستی کے پاس، استطعما، کھانا مانگا ان دونوں نے، اہلہا، اس بستی کے رہنے والوں سے، فابوا، پس انہوں نے انکار کر دیا، یضیفوہما، یہ کہ وہ ضیافت کرے دونوں کی، یعنی بستی والوں کا حق بنتا تھا کہ ان کو کھانا کھلاتے، مسافر تھے، مسافر حق بنتا ہے، اور اگر بستی والے کھانا نہ دیں تو مسافر کا حق کیا، وہ ان سے چھین سکتا ہے کھانا، ان سے لے سکتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے یا رسول اللہ ہم کی بستی میں جاتے ہیں، لوگ ہماری ضیافت نہیں کرتے، کھانا نہیں دیتے، ہمیں طلب ہے، اور میں تم ان سے چھین سکتے ہو، تمہارا یہ حق ہے ان سے کھانا، تو کیوں بھوکے مر جاؤ گے، نہیں کھانا ملے گا۔ وہ تب کی باتیں تھی نا، دیہات تھے، کوئی دور تک کوئی بستی نظر نہیں آتی تھی، ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، انہیں کے پاس کھانے کا سامان ہے، نہیں دیں گے تم بھوک سے مر جاؤ گے۔ لیکن مفسر لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں اب کے دور میں بات نہیں ہے، اب ایک گاؤں دوسرا گاؤں ہے، دوسرا گاؤں تیسرا گاؤں ہے، ایک شہر ہے دوسرا شہر ہے، ایک پر دوسرا محلہ ہے، اب کی بات نہیں کہ اب ایسے لڑنا شروع کر دو، جا کر کیوں نے کھانا دیا، تب تھی، تب بات تھی
کو بہت زیادہ تنہائیاں ہوتی تھی، فاصلے ہوتے تھے، فرمایا تم کھانا حاصل کر، لیکن فرمایا ادھر کہ انہوں نے انکار کر دیا، فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، ان دونوں نے دیکھا ایک دیوار گرنے والی ہے، خضر علیہ السلام اس دیوار کو پکڑ کر کیا کہ سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ نے یہ کیا کر دیا؟ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے ان کی دیوار بھی سیدھی کر دی بغیر کوئی اجرا لیا ان سے۔ کالا لو شیتا لتخذت علی اجرا، اگر آپ چاہتے ان سے اجر لے سکتے تھے، اجر مانگ لیتے، ہم ان سے کھانا بھی لے لیتے اور ہمیں پیسے بھی دے دیتے اور کام بن جاتا۔ اب دیوار بھی سیدھی کر دیا، تھک بھی گئے ہیں اور کھانا بھی نہیں ملا اور آپ نیکی کے کام کرتے چلے جا رہے ہو، آپ کو لوگوں کی پڑی ہے، آپ انسان کو بات کر دی۔ تو آگے پھر جیسے بات اب چلتے ہیں، ایک واقعہ چلتا چلا آ رہا ہے، وہ بتا وہی بات ہے کہ وہ جو ان کے پاس علم تھا ان کے پاس نہیں تھا، جو ان کے پاس ان کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے کے اندر آتا ہے، عاجزی انکساری کی ایک مثال قائم کر دی انہوں نے۔ ان کا بیٹا عبداللہ، ابو موسیٰ اشعری کا بیٹا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں بیٹھے مکالمہ کر رہے ہیں۔ ابو بردہ کہنے لگے عبداللہ تجھے پتہ ہے میرے باپ نے تیرے باپ نے میرے باپ سے ایک بات کہی تھی، یعنی عمر فاروق نے ابو موسیٰ اشعری سے بات کہی تھی اور میرے باپ نے بات کہی تھی۔ عبداللہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا کیا بات کہی تھی۔ تو وہ ابو بردہ کہنے لگا کہ آپ کے میرے باپ نے حضرت عمر فاروق نے کہا تھا ابو موسیٰ اشعری سے، اے ابو موسیٰ اشعری میری خواہش ہے، میرا دل کرتا ہے کہ ہم نے جو نیکیاں کی نا اللہ کے نبی کے ساتھ، جو ہم نے جہاد کیا، صدقات کیے، نیکیاں کی، تو ان کا تو اجر ہمیں ملے گا، اور ان کے بعد جو ہم نے نیک کام کیے اللہ کے نبی کے دنیا کی جانب کے بعد جو ہم نے نیک کام کیے، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں برابر برابر معاف فرما دے، یعنی جو نیک کام کیے، جو ہم سے خطائیں ہو گئی، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں ان سے برابر برابر معاف فرما دے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی جی، ہم نے وہ جب تب نیک عمل کیے وہ تو کیے تھے، ان کے اللہ کے نبی کے بعد ہم نے جہاد بھی کیا، ہم نے صدقات بھی کیے، ہم نے نمازیں بھی پڑھی اور ہمارے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اس کا اجر دے گا اور ہم کو اجر ملے گا۔ عمر فاروق کہنے لگے تیری بات تیرے ساتھ ہے، لیکن میں یہ پسند کرتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برابر برابر معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اجر نہ دے لیکن اللہ ہمیں پکڑ نہ کرے، یعنی عاجزی انکساری کی مثال عمر فاروق کی۔ اور ابو بردہ کہنے لگے عبداللہ سے، اے عبداللہ تیرا باپ میرے باپ سے بڑا ہی افضل ہے، بڑا ہی افضل ہے، تیرا باپ میرے باپ سے بڑا ہی افضل ہے۔ یہ مثالیں صحابہ کرام نے جو تاریخ میں لکھی ہیں ہمیں بتائی گئی، یعنی انکساری عاجزی وہ اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جتنا انسان جھکتا ہے اتنا وہ اوپر کو اٹھتا ہے، اور جتنا انسان اوپر کو اٹھتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کراتا ہے، دبتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ خود اپنے نظر میں اوپر جا رہا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں وہ ہمیشہ حقیر ہی گنا جاتا ہے۔ اور جو عاجزی انکساری کی مثالیں قائم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ لوگوں کے دلوں کے اندر راج کرنے کی توفیق دیتے ہیں اور ان کی عزت لوگوں کے دلوں بڑھا دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فانطلقا پس دونوں چل پڑے، چل پڑے، حتی یہاں تک کہ اذا لقیا غلاما غلاما جب وہ ایک لڑکے سے ملے، فقتلہ پس خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اقتلت نفسا کیا آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا ہے، زکیتن جو پاکیزہ تھی، بغیر نفس بغیر کسی نفس کے یعنی بغیر کسی نفس کے مقتول ہونے کے بغیر آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا البتہ تحقیق آپ لائے ہیں بڑی انوکھی چیز۔ قال
قال خضر علیہ السلام کہنے لگے خضر علیہ السلام کہنے لگے الم اقل لکا، الم اقل کیا لکا، میں نے نہیں کہا تھا آپ سے، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے، انکا، انکا، بے شک آپ، بے شک آپ، لن تستطیع معی صبرا، لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ قال، قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان سألتک، ان سألتک، اگر میں سوال کروں آپ سے، اگر میں سوال کروں آپ سے، عن شیء، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، بعدها، بعدها، اس کے بعد، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، فلا تصاحبنی، بس آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، بس آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، قد بلغت من لدنی عذرا، قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق آپ پہنچ چکے میری طرف سے عذر کو، تحقیق آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے عذر کو، فانطلقا، فانطلقا، بس دونوں چل پڑے، بس دونوں چل پڑے، حتی، حتی، یہاں تک کہ یہاں تک کہ اذا اتیا، اذا اتیا، جب وہ دونوں آئے، جب وہ دونوں آئے، اہل قریہ، اہل قریہ، بستی والوں کے پاس، بستی والوں کے پاس، استطعما، استطعما، دونوں نے کھانا طلب کیا، دونوں نے کھانا طلب کیا، اہلہا، اہلہا، اس بستی کے رہنے والوں سے، اس بستی کے رہنے والوں سے، فابوا، فابوا، بس انہوں نے انکار کر دیا، بس دونوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، این ضیفوہما، یہ کہ وہ ان دونوں کی ضیافت کرتے، یہ کوئی ان دونوں کی ضیافت کرتے، فوجدا، فوجدا، بس ان دونوں نے پایا، پس ان دونوں نے پایا، فیہا، فیہا، اس بستی میں، اس بستی میں، جدارن، جدارن، ایک دیوار، ایک دیوار، یرید ان ینقض فاقامہ، یرید ان ینقض فاقامہ، جو گرنے کے قریب تھی، پس اس کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا، جو گرنے کے قریب تھی اس کو سیدھا کر دیا۔ قال، قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لو شئت، لو شئت، اگر آپ چاہتے، اگر آپ چاہتے، لاتخذت، لاتخذت، البتہ آپ لے لیتے، البتہ آپ لے لیتے، علیہ اجرا، علیہ اجرا، اس پر اجرت، اس پر اجرت۔ قال، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔